آسٹریلیا کے خلاف پہلے ون ڈے میں پاکستان کی پہلی وکٹ جلد لڑکھڑا گئی۔ سائم ایوب اور عرفان خان نیازی کا میلبرن میں ون ڈے ڈیبیو۔ وسیم اکرم نے گرین کیپ دی۔ کپتان محمد رضوان کا اچھی کرکٹ کھیلنے کا لاہور پر اسموک کے سائے برقرار۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پرائمری سکولز آج سے 9 نومبر تک بند۔ جمعہ اور اتوار کی بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی عائد۔ مزید 7 روز تک بھارت سے مضر صحت ہوائیں داخل ہونے کی پیش گوئی۔ قومی اسمبلی میں آج اہم قانون سازی ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے آج ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج سپہر 2:30 بجے ہوگا۔ ملکی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پی آئی اے خریدنے کے بجائے پنجاب حکومت کا نئی ایئر لائن پنجاب ایئر لانچ کرنے کا فیصلہ۔ نجی سرمایہ کاروں کے تعاون سے فیزیبلٹی پر جلد کام شروع ہوگا۔ پنجاب حکومت کے شیئرز کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ قومی اثاثے پی آئی اے کو اونے پونے نہیں بیچ سکتے۔ ٹھیک طریقے سے چلایا جائے تو آج بھی منافع کمایا جا سکتا ہے۔ وزیر نجکاری اور سرمایہ کاری علیم خان تنقید کرنے والوں پر برس پڑے۔ قومی ایئر لائن کو ٹھیک کرنا یا چلانا نہیں، اسے فروخت کرنا اپنی ذمہ داری قرار دے دی۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف ایک دن رہ گیا۔ ٹرمپ اور کملا ہیرس کے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے جتن۔ کملا ہیرس کا ریلی سے خطاب میں غزہ جنگ ختم کرنے کا وعدہ۔ شمالی کیرولائنا اور جارجیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کملا ہیرس پر معمولی برتری۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی اسنائپرز کا شمالی غزہ میں کمال عدوان اسپتال پر پھر دھاوا۔ صہیونی فوج کے حملے میں کئی بچے زخمی، اسپتال کی عمارت تباہ۔ لبنانی سرحد کے قریب نیتن یاہو کی آمد سے کچھ دیر قبل ڈرون حملہ۔ نیتن یاہو کے میٹولا پہنچنے سے 20 منٹ قبل ڈرون پھٹ گیا۔ حملے کے بعد نیتن یاہو نے دورہ منسوخ کر دیا۔ اور اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گی۔ شرح سود میں 2 سے 3% کمی کا امکان۔